بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایمان افروز داستان۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام کے ان روشن شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے خاندان کی نیک نامی کو برقرار رکھا بلکہ علم و عمل، تقوی اور پرہیزگاری، عبادت، ریاضت میں ایسی مثال قائم کی جو آنے والی نسلوں کے لیے چراغ راہ بن گئی۔ آپ کا شمار تابعین کے بڑے فقہا میں ہوتا ہے۔ آپ ان 7 فقہا میں شامل جنہیں فقہائے سبع کہا جاتا ہے۔ ابتدائی پس منظر: حضرت قاسم کا تعلق ایک عظیم خانوادے سے تھا۔ آپ کے والد حضرت محمد بن ابی بکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند تھے۔ یوں حضرت قاسم براہ راست حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے ہوئے۔ ان کے والد حضرت محمد بن ابی بکر شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو خلافت راشدہ کے دور میں سرگرم تھے، لیکن حضرت قاسم کی پرورش کا بڑا سہرا ان کی والدہ پھپھی حضرت عائشہ صدیقہ کے سر جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد بن ابی بکر جب شہید ہوئے تو قاسم ابھی چھوٹے بچے تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے انہیں اپنے آغوش شفقت میں لے لیا اور انہیں اپنی اولاد کی طرف پالا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت قاسم کو کم عمری ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے قریب رہنے کا شرف حاصل رہا۔ آپ نے اپنی پھپھی حضرت عائشہ صدیقہ سے براہ راست علم حاصل کیا اور ان کے جلیل القدر شاگردوں میں شمار ہوئے۔ علم کا سمندر: حضرت قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ کئی اور بڑے صحابہ کرام سے بھی علم حاصل کیا۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ شامل ہیں۔ انہوں نے حدیث نبوی کو خوب یاد کیا اور آگے منتقل کیا۔ حضرت قاسم کا شمار فقہائے سبع میں ہوتا ہے جو مدینہ منورہ میں سب سے بڑے فقیہ اور مفتی سمجھے جاتے تھے۔ لوگ دور دراز سے مسائل پوچھنے آتے اور آپ نہایت بصیرت اور حکمت کے ساتھ جواب دیتے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ہمیشہ قرآن و سنت کو بنیاد بناتے اور اپنی رائے کو ان نصوص کے تابع رکھتے۔ زہد و تقوی: حضرت قاسم دنیاوی مال و دولت اور جاہ و منصب سے ہمیشہ دور رہے۔ حالانکہ آپ ایک معزز خاندان کے فرد تھے، لیکن آپ نے سادگی، تقوی اور عاجزی کو اپنایا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ اکثر پرانے کپڑے پہنتے اور کسی بھی قسم کی نمود و نمائش کو سخت ناپسند کرتے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا، اے محمد، آپ کے پاس علم ہے، عزت ہے، لوگ آپ کے پاس فتوے لینے آتے ہیں، پھر بھی آپ اس قدر سادہ زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ حضرت قاسم نے جواب دیا، سب دنیا عارضی ہیں، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، عبادت اور ریاضت۔ حضرت قاسم راتوں کو قیام کرتے اور طویل نماز پڑھا کرتے۔ ان کی عبادت میں خشوع و خضوع کی جھلک نمایاں ہوتی۔ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو یوں لگتا ہے گویا دل رو رہا ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ اکثر روزے رکھتے اور ذکر و دعا میں لگے رہتے۔ حلم اور بردباری: حضرت قاسم نہایت باحلم اور نہایت رحم دل انسان تھے۔ کسی نے ان کے بارے میں کہا، میں نے قاسم کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا اور نہ ہی انہیں دنیاوی معاملات پر جھگڑتے ہوئے پایا۔ ان کا یہ حلم اور بردباری ان کی شخصیت کی سب سے بڑی خصوصیات میں شمار ہوتی ہے۔ علمی مجالس: حضرت قاسم مدینہ منورہ میں لوگوں کو درس دیتے۔ ان کی مجلسیں نہایت سنجیدہ اور باوقار ہوتی۔ شاگرد ہمتاً گوش ہو کر بیٹھتے اور حضرت قاسم قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل بیان کرتے۔ آپ کی مجالس میں نہ شور ہوتا نہ فضول باتیں، بلکہ سکون اور روحانی کیفیت کا غلبہ ہوتا۔ ان کے مشہور شاگردوں میں امام ظاہری، امام سفیان بن عینیہ، امام مالک اور دیگر جلیل القدر محدثین شامل ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے حضرت قاسم کا فیض بعد کی نسلوں میں پھیلتا رہا اور امت مسلمہ نے ان کی محنتوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ عائلی زندگی: حضرت قاسم کی شادی حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر سے ہوئی۔ یوں آپ کے خاندان کی نسبت مزید مستحکم ہو گئی۔ ان کے ہاں کئی اولاد ہوئیں جن میں حضرت عبد الرحمن بن قاسم بھی بڑے فقیہ شمار ہوتے ہیں۔
اخلاق و کردار۔ حضرت قاسم کے اخلاق کی یہ کیفیت تھی کہ لوگ ان کے قریب بیٹھ کر سکون محسوس کرتے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، نہ زبان سے نہ عمل سے۔ اگر کوئی ان سے سخت کلامی کرتا تو بھی صبر اور نرمی سے جواب دیتے۔ وفات۔ حضرت قاسم بن محمد نے اپنی پوری زندگی عبادت، علم کی خدمت اور دین کی تبلیغ میں گزاری۔ آپ کی وفات 106 ہجری کے لگ بھگ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ حج کے سفر پہ تھے جب آپ کا انتقال ہوا اور مکہ مکرمہ کے قریب قدید کے مقام پر آپ کو دفن کیا گیا۔ ان کی زندگی سے سبق۔ حضرت قاسم بن محمد کی زندگی ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ علم اور عمل کا تعلق، صرف علم کافی نہیں بلکہ عمل کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ سادگی اور زہد، دنیاوی جاہ و جلال کی حقیقت عارضی ہے، اصل دولت اللہ کی رضا ہے۔ بردباری اور حلم، غصے پر قابو پانا سب سے بڑی قوت ہے۔ علم کی خدمت، جو علم حاصل کرے اس کا فرض ہے کہ اسے آگے پہنچائے۔ اہل بیت اور خلفاء کی محبت۔ آپ کی زندگی یہ ثابت کرتی ہے کہ دین میں اخلاص سب سے اہم ہے۔ اختتامیہ۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی داستان دراصل علم، عبادت، تقوی اور خدمت دین کی داستان ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ اگرچہ وہ خلافت یا سیاست کے کسی بڑے منصب پر فائز نہیں ہوئے، مگر ان کا علمی اور روحانی مقام قیامت تک باقی رہے گا۔ ان کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی دنیاوی شہرت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔